ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق، موت کا سرکاری اعلان روزہ امام رضا علیہ السلام پر کیا گیا۔ ایرانی عوام صدمے میں خوب ڈوب گئے۔ ترکیہ کے ڈرون نے ملبے کے مقام کی نشاندہی کی۔ پاسداران انقلاب نے ہیلی کاپٹر کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا۔ شدید دھند اور خراب موسم کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ مشکل وقت میں پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ ایرانی صدر نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ تاریخی دورے میں مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے، مل کر آگے بڑھنے کی بات ہوئی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ترک وزیر خارجہ خاقان قدان کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملتان کے ضمنی الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے قاسم گیلانی کامیاب۔ قاسم گیلانی نے 85,863 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور ملک 52,000 ووٹ حاصل کر سکے۔ کراچی کے علاقے انچولی میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی، ملزم حیدر کا تعاقب کرتے ہوئے گھر تک آیا، دہلیز پر گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ کراچی کے علاقے مبینہ ٹاؤن اور سمن آباد میں پولیس کی کارروائیاں۔ آن لائن اسلحے کی خرید و فروخت میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ قبضے سے 6 پستول برآمد۔ اسلحہ درہ آدم خیل خیبر پختونخوا سے کراچی پہنچایا گیا تھا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ 10ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اور جنوبی وزیرستان میں 1 سال بعد انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی۔